امام بخاری کا مشہور واقعہ ہے، ایک مرتبہ کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ اس وقت ان کے پاس 1000 اشرفی تھی۔ راستے میں ایک شخص نے آپ کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کر دی۔ باتوں باتوں میں انہوں نے تذکرہ کیا کہ میرے پاس اتنی رقم ہے۔ وہ کوئی بڑا شاکر انسان تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے شور مچا دیا کہ میرے پاس ایک تیلی تھی، وہ کسی نے چوری کر لی ہے، اس میں میرے 6000 دینار تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ تیلی کس رنگ کی تھی؟ اس نے کہا وہ کالے رنگ کی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ امام بخاری کے پاس اس رنگ کی تیلی میں اتنے 1000 دینار ہے۔ جب اس نے شور مچایا تو کشتی کے سب لوگ کہنے لگے کہ سب کی تلاشی لو تاکہ پتہ چلے کہ چور کون ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے۔ انہوں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر لوگ تلاشی لیں گے اور انہیں میرے پاس سے تیلی مل جائے گی تو مجھے سب لوگ چور سمجھیں گے۔ اس بندے کو پکا پتہ تھا کہ میرے رشتہ دار بھی میرے ساتھ ہے۔ جب ان کی تلاشی لی جائے گی اور ان کے پاس اسے پائیں گے تو لے لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے تلاشی لینا شروع کر دی۔ جب تلاشی لیتے لیتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور ان کی تلاشی لی تو ان کے پاس بھی تیلی نہیں تھی۔ پوری کشتی میں سے تیلی کہیں سے نہ ملی۔ اس نے اپنی جھوٹ اور بناوٹی پریشانی کا مزید اظہار کیا۔ جب کشتی کنارے پر لگی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آگے چلے تو وہ آدمی آپ کے قریب آیا اور امام بخاری سے معافی مانگی اور کہا میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، آپ اچھے بندے ہیں، لہٰذا مجھے معاف کر دیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے تجھے معاف کیا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ حضرت آپ نے مجھے معاف تو کر دیا، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے وہ تیلی چھپائی کہاں تھی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب میں نے اعلان سنا کہ تیلی چوری ہو گئی ہے تو میں سمجھ گیا تھا، میں چونکہ کنارے پر بیٹھا تھا اس لیے میں نے وہ تیلی چپکے سے دریا میں گرا دی۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا آپ نے 6000 دینار کی تیلی دریا میں پھینک دی؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر میں اسے اپنے پاس رکھتا تو لوگ مجھے چور سمجھتے، کیا مجھ سے کوئی حدیث کی روایت کرتا؟ اگر میں ایسا نہ کرتا اور چوری کا الزام مجھ پر ثابت ہو جاتا تو میں حدیث پاک کی روایت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا اور کوئی حدیثوں پر یقین نہ کرتا۔ میں نے روایت حدیث والی نعمت کو بچانے کی خاطر اس مال کو قربان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دل کا اچھا ہونے سے پہلے زبان کا اچھا ہونا ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کا سب سے پہلے تمہاری زبان سے واسطہ پڑتا ہے۔ دل تک کچھ خاص لوگ ہی پہنچ پاتے ہیں۔ جس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے اس کے ساتھ نکاح کے بعد والی باتیں بھی نہ کرو۔ چہرہ دھونے سے قبل چہرے پر لیمو اور کیلے کا رس ملا کر لگا لیا کرو، چہرے کی جریا غائب ہو جائے گی۔ جو وضاحت نہیں چاہتے ان کو وضاحت نہ دو، اور جو تم سے دور ہونا چاہے ان سے دور ہو جاؤ۔ ہر درخت کا ایک پھل ہوتا ہے اور دل کا پھل اولاد ہے۔ مسکراتے رہو زندگی میں تاکہ لوگ کنفیوز رہے کہ اس کو کس بات کی خوشی ہے۔ لوگوں کو سمجھنا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے۔ بعض اوقات قسمت نہیں کھیلتی، انسان کھیل جاتے ہیں انسانوں کے ساتھ۔